اسی تناظر میں امریکہ نے طالبان سے رابطہ کر کے انہیں بریف کیا اور اپنے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کروایا، مگر طالبان اس ایجنڈے سے رضامند نہ ہوئے۔ اس میٹنگ اور تنازع کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نقشہ تیار ہوا اور یہاں ان اسلامی حریت پسندوں کو دہشت گرد بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد افغانیوں اور قبائلیوں کو امریکی میڈیا نے تواتر کے ساتھ دہشت گردوں کے القابات سے نوازنا شروع کیا۔ واضح رہے کہ مئی 2001 میں نیشنل انرجی پالیسی ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ، جو تیل کے سورسز میں اضافے سے متعلق ہے، سابق صدر ڈک چینی کی سرپرستی میں مرتب ہوتی ہے۔ اس کے بعد 9/11 کا واقعہ پیش آتا ہے۔ ڈک چینی کی رپورٹ اور 11 ستمبر کے واقعے میں کیا ربط ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد وار آن ٹیرر کا آغاز ہوا، جس کو وار فار آئل کہنا پیچانا ہوگا۔ ان حقائق سے واضح ہے کہ 9/11 کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے، کہ کس طرح افغانستان پر حملے کا جواز پیدا کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح مارچ 2003 میں عراق کے تیل پر قبضے کے لیے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کیس ڈال کر اور 100% جھوٹے بہانے تراش کر لاکھوں انسانوں کے خون سے کھیلا گیا۔ یہ ہے جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن اور انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار امریکہ کے سامراجی عزائم کی کہانی۔ یہ بات بھی معنی خیز ہے کہ افغانستان میں 2001 کو خون کی ہولی کھیلنے کے بعد صدارت کے منصب پر بٹھائے جانے والے حامد کرزئی اور امریکی سفیر کی حیثیت سے کابل آنے والے زلمے خلیلزاد دونوں اس امریکی تیل کمپنی یونیکال کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ اس لیے کیا کہ یہ عالمی دہشت گردی کا گڑھ تھا، دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ افغانستان پر امریکی حملے کے بارے میں سعودی موقف کچھ اس طرح ہے۔ What do you think Taliban right now fighting with America, is it good? Well, the Taliban, I don't know. The fight now, I think they should sit and negotiate and speak. Because what's the aim of this? The aim, they say that, okay, Americans will get bored or they will get frustrated and will leave. Okay? But this will happen at the cost of the people, at the cost of the country. I mean, it's going back and back every day. If someone is invading your country, do you defend that? You will defend. I'm not saying no. But if somebody is already there and you're not strong as him, okay, then you have to say, okay, you leave my country. Because what do you want? Americans are saying what, that Bin Laden is there or Al Qaeda is there, okay? So you say, either you have to prove, say, okay, if there's Qaeda, you can take them because they are not Afghans. Or if they were Afghans, then they will be in stand trial against our own courts. Americans are trying to attack Pakistani Balochistan, and they are doing attacks there in Sarhad. Still, we don't want them to strike in Pakistan. And what do you think, why Taliban should negotiate there in Afghanistan with America? Because I'm saying it's a power balance. Power you balance. can fight, it's power balance. There's no, I can see comparison between the power of the Americans and the Afghans. Okay, Afghanistan, that we have done it before with the British and other invaders, correct? Yeah. But when the Soviet invaded, they could not have done it alone. They got the help of Americans to get rid of the Soviets. Now you don't have anybody to help them. So they have to sit and think, okay, what's the best way? افغانستان میں جاری امریکی یونٹ آف فوج کی جارحیت کو تقریباً 8 سال گزر چکے۔ افغانستان میں بھی عراق کی طرح خونی جمہوریت کے قیام کے بعد لولی لنگڑی جمہوریت کے قیام کے لیے سردارتی انتخابات مکمل ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ 8 سال کے دوران دوسرا صدارتی انتخاب تھا جس پر دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی تھیں، اور بالآخر یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا اور 20 اگست کا دن افغانیوں کے لیے پرتشدد رہا، جن میں مختلف واقعات کے دوران امریکی اتحادی فوجیوں سمیت 45 افراد ہلاک ہوئے اور تشدد کے واقعات کی تعداد 135 بتائی گئی۔ واضح رہے کہ اس نام نہاد صدارتی مہم میں 41 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں سے 4 امیدوار حامد کرزئی کے حق میں دستبردار ہو گئے، جبکہ بقیہ 37 امیدواروں میں سے صرف ڈاکٹر عبداللہ اور ماہر اقتصادیات اور ورلڈ بینک میں بطور اقتصادی ماہر اشرف غنی بھی حامد کرزئی کے اصل مد مقابل تھے، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا
کہ حامد کرزئی کی حکومت میں ہی شامل شمالی اتحاد سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عبداللہ جن کا جھکاؤ بھارت کی طرف زیادہ ہے، کرزئی سے اصل مقابلہ کریں گے۔ واضح رہے، افغانستان کی کل آبادی 3 کروڑ کے قریب ہے اور افغان انتخاب کے لیے 1,70,00,000 افراد کو ووٹنگ کارڈ جاری کیے گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ٹرن آؤٹ تقریباً 70% رہا، لیکن آزاد ذرائع کے مطابق شہری بہت کم تعداد میں پولنگ اسٹیشن گئے۔ اس حوالے سے خود افغان الیکشن کمیشن نے بھی تسلیم کیا کہ 6,565 پولنگ اسٹیشن میں سے 312 سیکیورٹی کی ناقص صورتحال کے باعث بند رہے، جبکہ آزاد ذرائع کی تعداد 443 بتاتے ہیں۔ اسی طرح 10 اضلاع میں ایک بھی ووٹ کاسٹ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ افغان میڈیا یہ بھی کہتا رہا کہ بہت سے بچے بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے گئے۔ اس کے مطابق بچے اور سرکاری اہلکار پولنگ میں چھائے رہے۔ اسی طرح افغانستان میں چونکہ پشتون، تاجک، ہزارہ اور ازبک آبادی کا بڑا حصہ ہے، لہٰذا نسلی اور لسانی بنیادوں پر بھی ووٹ کاسٹ ہوئے، لیکن افغانستان کی سیاسی تاریخ میں پشتون ہی کے پاس ہمیشہ اقتدار رہا ہے اور کرزئی اور عبداللہ بھی اسی نسلی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ 65,000 سے 1,00,000 پر مشتمل غیر ملکی فوج، 70,000 افغان پولیس اور 90,000 افغان نیشنل آرمی کے زیر انتظام ہونے والے نام نہاد صدارتی دنگل پر اب بھی شک کیا جا رہا ہے۔ شکوک و شبہات، غبن، دھاندلی اور تشدد کے واقعات کے باوجود امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور اقوام متحدہ نے اسے جمہوریت کے لیے اچھا قدم قرار دیا، مگر اس کے ساتھ عجب بات یہ ہے کہ بدعنوانی کو بھی تسلیم کیا گیا۔ اسی وجہ سے حتمی نتائج سامنے لانے میں ہیلے بہانے کیے گئے، باوجود اس کے کہ حامد کرزئی اس تمام تر دھاندلی کی وجہ سے سر فہرست ہیں۔ ادھر عبداللہ نے انتخابی تنازع کی وجہ سے مخلوط حکومت تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ عام افغانوں کی رائے یہ ہے کہ کرزئی ہوں یا عبداللہ اپنے ملک کو چارے اور صلیبی افواج سے خالی کرانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ یہ لوگ انہی کے کٹھ پتلی ہیں۔